الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، حق تعالی شانہ نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے اسلام، یہ دین میری اور آپ کی کامیابی کے لیے ہے. یہ ہمارا خاص سبق ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. کہ اللہ نے جو دین دیا ہے یہ میری اور آپ کی کامیابی کے لیے ہے. کہ اگر ہماری زندگیوں میں دین آیا اور زندگی دین کے ساتھ وابستہ ہو گئی تو پھر یہ یقینی بات ہے، پکی اور سچی بات ہے کہ حق تعالی شانہ کی قدرت ساتھ دے گی. تو اللہ پاک کی قدرت کا اور اللہ پاک کی مدد کا ہمارے ساتھ میں ہونا وہ دین کے راستے سے ہے اور کوئی راستہ ہے نہیں. اور یہ بالکل پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور غیر یقینی طور پر، یعنی جس پر بھروسہ یقین نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ تو ہمارے دنیا کے اسباب ہے. کہ ایک آدمی نے اپنے کھیت میں گیہوں بوئے یا چاول بوئے یا چنا بویا. لوگ فصل کرتے ہیں تو اس نے جو چیز بوئی ہے وہ چیز اس کو ملے گی، اللہ کا ضابطہ ہے. لیکن اللہ پاک کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں کہ آپ نے زمین میں گیہوں ڈالے ہیں، چاول ڈالے ہیں تو ہم آپ کو دے ہی. ہے وعدہ، اللہ چاہے تو دے اور اللہ چاہے تو نہ دے. ایک آدمی نے زمین کھودی، لوگ بور کرتے ہیں ہندوستان، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، تو اس کو پانی مل جائے. لیکن حق تعالی شانہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں کہ آپ نے بور کیا ہے، زمین کھودی ہے تو ہم پانی دے ہی. ہے کوئی وعدہ؟ اللہ چاہے تو دے اور اللہ چاہے تو نہ دے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے بور کیا ہے تو ہم میٹھا ہی پانی دے. اگر میٹھا پانی مل گیا تو ضروری نہیں کہ زمزم کی طرح پوری زندگی نکلتا ہی رہے. لیکن یوں کہا کہ زندگی میں اگر دین ہے اور زندگی دین کے ساتھ وابستہ ہے تو یہ یقینی بات ہے، پکی اور سچی بات ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ کی قدرت ساتھ دے گی. کہ اگر زندگی میں ایمان آ گیا، جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے، اور ہمارا تو سارا دار و مدار ہی ایمان پر ہے. ایمان کی بنیاد پر ہی حق تبارک و تعالی آدمی کو کامیابی دے گا، اور ایمان کی بنیاد پر ہی حق تبارک و تعالی آدمی کو ذلیل کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ہر عمل کی ایک شکل ہوگی. ہم جتنے عمل کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں،
کہ جتنا بھی اعمال کرتے ہیں ان اعمال کی ایک شکل ہوگی قیامت کے دن. مثلا نماز کی ایک شکل ہوگی، اور نماز حق تبارک و تعالیٰ کے سامنے دربار میں حاضر ہوگی، اور لوگ کہیں گے دیکھو نماز آ رہی ہے، نماز آ رہی ہے، نماز آ رہی ہے. نماز حق تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرے گی اور حق تعالیٰ شانہ سے عرض کرے گی کہ اللہم عن الصلاۃ، اللہ میں نماز. حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے بے شک تو بڑی چیز ہے، بھلائی پر ہے. روزہ آئے گا، اللہم عن الصوم، اللہ میں روزہ ہوں. اللہ اس سے بھی فرمائیں گے بے شک تو بھلی چیز ہے، بھلائی پر ہے. اللہم عن الصدقہ، اللہم عن الحج، یہ ساری چیزیں ان کی شکلیں ہوگی. یہ حق تعالیٰ شانہ سے کہیں گے میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. حق تعالیٰ سب کو فرمائیں گے بے شک تم بھلائی پر ہو، تم بھلی چیز ہو، بھلائی پر ہو. اور سب سے آخر میں اسلام آئے گا. کیا آئے گا؟ اسلام. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان سب بولیں گے اسلام آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے. یہاں تک کہ ابو جہل بھی بولے گا، ابو لہب بولے گا کہ اسلام آ رہا ہے. وہیں پر فرشتے اس کو پکڑیں گے اور اس کے سر کے اندر کیل سے جو ہے سوراخ کریں گے اور اس کی کھوپڑی کے اندر گرم پانی ڈالیں گے اور اس بدبخت کو حاویہ کے اندر ڈالا جائے کہ جہنم کا سب سے جہنم کے 7 حصے ہیں، سب سے خطرناک حصہ حاویہ. اور یہ اتنا خطرناک اس میں عذاب ہے کہ جب حق تبارک و تعالی باقی جہنم کی آگ کو تیز کرنا چاہتا ہے تو حاویہ کے اندر ایک تنور ہے، اس کے تنور میں سے ڈھکن کو ہٹاتا ہے تو جب یہ عمل ہوتا ہے تو باقی ساری جہنم بھی رونا شروع کر دیتی ہے اور حق تعالیٰ شانوں سے پناہ مانگتی ہے، اے اللہ حاویہ کی گرمی سے، حاویہ کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما. اس بدبخت کو اس کے اندر ڈالا جائے گا، فرشتے ماریں گے، اس کے جو ہے سر کے اندر جو ہے اوپر میں تیر ماریں گے، سوراخ ہو جائے گا، گرم پانی ڈالا جائے گا، پیچھے کے راستے سے اس کی ساری انتڑیاں نکل جائے گی، وہ اپنے پیر کے اندر ان انتڑیوں کو لپٹے گا اور فرشتہ کہے گا ذوق چکھ. کل ہمارے نبی کے سامنے بہت بدتمیزی سے پیش آیا. تو بہرحال نے کہا کہ ہر عمل کی ایک شکل ہوگی کہ اسلام جب آئے گا تو سارے کے سارے انسان کہیں گے اسلام آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے. اسلام آئے گا یوں کہے گا اللہم انت السلام و انی اسلام، اللہ تیرا نام سلام، میرا نام اسلام. حق تعالیٰ شان فرمائیں گے بے شک آج تیری بنیاد پر میں لوگوں کو عزت دوں گا اور تیری بنیاد پر میں لوگوں کو ذلیل کروں گا. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو مذہب اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب لے کر آئے گا وہ ہمارے وہاں قابل قبول نہیں. ایک تو مجھے اور آپ کو حق تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ماننا ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے اتنی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی. اس لیے بعض مرتبہ کبھی 2 رکعت جو ہے صلاۃ شکرانہ بھی پڑھو اس پر اور حق تعالیٰ شانوں سے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا بھی کیا کرو. اور ایمان کی حفاظت کہ انہی راستوں سے ہوگی. یہ دعوت کی محنت ہے، یہ نماز ہے، یہ علم ہے، یہ ذکر ہے، صحبت صالح ہے کہ یہ سارے اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال سے ہمارے ایمان میں جو ہے طاقت بھی پیدا ہوگی اور ہمارا ایمان کامل بھی ہوگا. تو حق تبارک و تعالیٰ نے جتنے اعمال دیے ہیں ان اعمال پر حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اگر ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ تمہاری زندگیوں میں آ گیا تو ہم کیا کریں گے کہ ہم کامیابی دیں گے. اس لیے کہ وعدے میں ہے یہ بات کہ ہم ایمان پر کامیابی دیتے. اسی طریقے سے ایک عمل پر حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کہ اگر زندگی میں نماز زندہ ہو گئے،
جو نماز اللہ کو مطلوب ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہے پورے استحضار کے ساتھ، حمادن حق تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو پھر حق تبارک و تعالیٰ ایسی نماز پر مدد کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی نمازوں میں جان پیدا کرو۔ کیا کرو؟ ہاں، یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ اپنی نماز میں جان، اپنی نماز میں خدا کا استعداد۔ اس لیے حدیث قدسی میں ہے کہ جب کوئی بندہ نماز شروع کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، اور جو ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد جیسے میری حالت ہے، آپ اپنے بارے میں جانو کہ ہم اپنی دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں، اللہ کا دھیان نہیں رہتا، اللہ کا استعداد نہیں رہتا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، تو حق تبارک و تعالیٰ براہ راست اعلان فرماتا ہے، او میرے بولے بندے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو میرے سامنے کھڑا ہے اور میرے گھر کو سوچ رہا ہے، اے میرے بندے تو مجھے دیکھ۔ حق تعالیٰ شان اوپر سے آواز دیتا ہے، لیکن ہمارے کان تو ایسی باتیں کہاں سننے والے۔ پھر بندہ اس کے باوجود بھی نماز میں حق تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو دوسری مرتبہ حق تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، او میرے بھولے بندے، او میرے پیارے بندے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، فرشتے میرے ساتھ ہیں، تو مجھے دیکھ۔ لیکن اس کے باوجود بھی بندہ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، حق تبارک و تعالیٰ تیسری مرتبہ آواز دیتا ہے، پھر بھی یہ نماز میں دھیان نہیں دیتا، تو پھر چوتھی مرتبہ اس کی نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اب یہ اپنا سارا کاروبار چھوڑ کر نماز میں آیا، مسجد میں کیوں آیا؟ کیا چھوڑ کر آیا؟ اپنا سارا کام کا، بیوی بچے تجارت کام کا سارا چھوڑ کر نماز میں آیا، لیکن نماز میں ہے لیکن نماز میں نہیں ہے، کیونکہ نماز ہم نے سیکھی نہیں کہ کتنی بڑی ذات کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے یا رحمان کے قدموں میں وہ اپنا سر رکھتا ہے۔ کتنی بڑی بات کہ جب آدمی یہ نمازوں پر محنت کرے گا اور نماز اس کی کامل بنے گی تو نماز کامل ہونے پر حق تبارک و تعالیٰ مدد کے دروازے کو کھول دے گا۔ حدیث میں ایک قصہ آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم خاص تھے، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی حضرت انس نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے خدمت کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی مجھے ڈانٹا نہیں اور جو ہے تیز زبان سے مجھے کبھی بولا نہیں، حتیٰ کہ بعض مرتبہ تو مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے تھے تو میری جو ہے میرا بچپنا تھا تو میں وہ کام بھول جاتا اور بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 گھنٹے کے بعد مجھے تلاش کرنے آتے اور میں بچوں کے ساتھ میدان میں کھیلتا ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکراتے، کچھ نہ کہتے اور میرا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو خدمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی، کتنی؟ 4 دعائیں۔ خدمت کرنے والے کو دعائیں ملتی ہے بلا کیا ملتی ہے؟ دعائیں کروائی نہیں جاتی، مولوی صاحب دعا کرنا، بزرگ صاحب دعا کرنا، دعائیں تو لی جاتی ہے۔ گھر میں ہمارے والدین ان کی کرو خدمت کہ ہماری جنت ہے، گھر میں ماں کون ہے؟ ہماری جنت۔
لیکن ماں کے ساتھ کیسے رہنا، باپ کے ساتھ کیسے رہنا، یہ ابھی ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ اور یہ دعوت کی محنت کہ خالی نکلنا نہیں ہے، بلکہ صبح ہم اٹھتے ہیں وہاں سے لے کر رات کے سونے تک ہمارا ایک عمل اللہ کے حکم والا ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والا ہو، اور بیچ میں جتنے معاملات ہے، معاشرت ہے، جتنے فعل ہے، ہر فعل میں ہم اللہ کا حکم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ لے تو یہ 24 گھنٹے کی زندگی، پورا دن ہمارا اللہ کے حکموں والا، ثواب ہی ثواب کہ محبت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھا تو حج و عمرے کا ثواب لو۔ لیکن ماحول ایسا ہو گیا کہ باپ اس کمرے میں آتا ہے تو بیٹا وہ کمرے میں چلا جاتا ہے، باپ وہ کمرے میں گیا تو بیٹا وہاں سے وہ کمرے میں گیا۔ باپ کی شکل دیکھنے کے لیے، غیر کی بات نہیں، مسلمان جوانوں کی یہ حالت، کیونکہ جو تربیت ان کی کرنی چاہیے تھی، جو ان کو سکھلانا تھا، وہ ہم نے سکھلایا نہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ یہ بیٹا ہوگا، یہ بڑا ہوگا تو میری زندگی کا سہارا بنے گا۔ رب بنایا بیٹے کو، کیا بنایا؟ یہ میرا رب بنے گا، میرا پالنہار بنے گا، مجھے پالے گا۔ اور جو ہماری ذمہ داری تھی اس کو دین سکھانا، وہ دین نہیں سکھایا، تو آج یہ سارے ایسے حوادثات اور یہ ساری پریشانیاں اسی وجہ سے ہیں کہ میری زندگی میں دین نہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی؟ 4 دعائیں کہ اللہ پاک تیری عمر میں برکت دے، تیرے مال میں برکت دے، تیری اولاد میں برکت دے، اور چوتھی دعا اب تبارک و تعالیٰ تیری مغفرت بھی فرما۔ 4 دعا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ 120 سگی اولاد کو تو میں نے میرے ہاتھ سے دفن کیا۔ کتنے بچے ہیں؟ 120۔ اور ہم تو ہماری حالت کیا ہے؟ وہ بچے کافی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو تاکہ قیامت کے دن میں فخر کروں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ 120 میں نے میری سگی اولاد کو میرے ہاتھ سے دفن کیا، اور پوتے اور نواسے وہ سب الگ۔ اور علماء فرماتے ہیں ان کی عمر 250 سے اوپر ہوئی۔ اور مال کہ آخر میں پھر مال کی بہت، انہوں نے ہجرت کی، وہاں بصرہ چلے گئے، عراق کا بصرہ شہر، وہاں ان کے بڑے بڑے باغات تھے۔ تو ایک مرتبہ باغات میں بیٹھے ہوئے تھے اور غلام آیا، اب کہنے لگا آقا بارش ہے نہیں، باغ سوکھ رہا ہے، پانی کا انتظام کرو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لاؤ ہمارا ہتھیار۔ کیا ہتھیار؟ وہ زمانے میں کیا ہتھیار پانی کے لیے؟ کہ لاؤ مسلح، لوٹا اور مسواک، وضو کا پانی لاؤ۔ مسواک کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی کہ نماز سے زندگی کے بننے کا کتنا یقین۔ اللہ اکبر، جیسے آج ہم کو یقین ہے نہیں کہ میں نے 2 ہفتے کام کیے تھے، 2 ہفتے میں اتنی تنخواہ آئے گی، اس میں کوئی شک ہے؟ کہ صحابہ کو اس سے زیادہ یقین اعمال پر تھے۔ تو کہ لاؤ مصلی، 2 وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی، اور پھر غلام سے کہہ رہے ہیں دیکھو بادل آیا۔ اللہ اکبر، غلام کہتے ہیں کہ کچھ بادل کا نام و نشان نہیں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ ہو سکتا ہے میری نماز میں کمی ہو، لیکن اللہ کبھی وعدہ خلافی کرے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر سے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی، پھر غلام سے کہا دیکھو، غلام باہر گیا، کچھ ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ تو 3 یا 4 مرتبہ نماز پڑھی، چوتھی مرتبہ غلام کہہ رہے ہاں بادل ہے کتنا؟ کہ جتنا کہ کبوتر کا پر ہوتا ہے، جتنا بادل۔ اور بادل پھیلنا شروع ہوا، اور تھوڑی دیر میں ایسی موسلادھار بارش کہ پانی 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 پانی، سارے باغات پھول ہو گئے۔
جب بارش رکی تو اپنا گھوڑا دیا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہاں کہاں بارش گری، تو غلام گھوڑا لے کر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا کہ جہاں جہاں اپنے باغات تھے سارے باغات پانی سے بھر گئے۔ تو نمازوں سے دعاؤں کا قبول کرنا اور اللہ کی مدد کا آنا، ان کو اتنا یقین تھا جس کی کوئی حد نہیں، کہ حق تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو اتنے بہترین اعمال دیے ہیں، لیکن ان اعمال پر ہمارا یقین نہیں، اور یہ ہماری محنت یقین کے پیدا کرنے کی محنت ہے۔ اور حضرت انس فرماتے تھے کہ 3 دعا تو میں نے میری زندگی میں دیکھ لی، اور چوتھی دعا کہ مغفرت، کہ حق تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ میری مغفرت بھی فرمائے۔ تو ایک ایک عمل پر حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ، کہ اگر ہر صحیح معنی میں زندہ ہو گئی، ایسی حج جو اللہ کو مطلوب ہے، تو حق تبارک و تعالیٰ ایسی حج پر، کامل حج پر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرمائے گا، اور تم کو مالدار بنا دے گا۔ حدیثوں میں ہے کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، اگر حج صحیح کی تو حق تبارک و تعالیٰ نقد اس کو برکت دے دیں گے کہ اس کو مالداری بنا دیں گے۔ اگر اللہ کا ذکر قائم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین، دلوں کو سکون، اطمینان مل جائے گا۔ ایک ایک عمل پر حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کہ اگر مساجد کو آباد کرنے والی محنت کریں گے، مسجد اور جماعت کی فضیلت حدیثوں میں، کہ اگر مساجد کو، ہماری مسجد اور جماعت کیا کرتی ہے؟ مساجد کو آباد کرنے کی تو محنت کرتی ہے کہ اور کوئی کام کرتی ہے؟ بولو۔ تو کیا اگر مساجد کو آباد کرنے والی محنت کروں گے تو حق تبارک و تعالیٰ اوپر سے نیچے سے آنے والی بلاؤں سے تمہاری حفاظت فرمائے۔ بڑا قیمتی عمل ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کے دلوں پر اس کو کھولا، اور اس کے فوائد ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ہم انہی کی برکت سے یہاں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان شرطیہ شرط لگائی اللہ نے کہ اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ کام 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں۔ ایک حصہ تو اللہ نے اپنے ذمہ رکھا، ہمارے ذمہ، اور ایک حصہ اللہ نے اپنے ذمہ رکھا، مثلا ایمان۔ یہ ایمان کا بنانا یہ کس کے ذمہ رہا؟ بولو کہ یہ ہمارے ذمہ رہا کہ ایمان پیدا کرو، یقین پیدا کرو، اللہ کے وعدوں پر یقین پیدا کرو، تو یہ ہمارے ذمہ رہا۔ اور اس یقین پر، اس وعدے کو پورا کرنا ہے کس کے ذمہ رہا؟ کہ یہ اللہ کے ذمہ رہا۔ اللہ اپنے ذمے کے حساب سے، وعدے کے حساب سے جو ہے کام کو پورا کر دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ایمان اور عمل کمزور ہوگا آدمی کا ایمان اور عمل کمزور ہوگا تو پھر آدمی بھولے کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ایمان اور عمل کمزور ہے تو آدمی جھوٹ بول کر کمائے گا۔ ایمان اور عمل کمزور ہے تو آدمی دھوکہ دے کر کمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یقین اللہ کی ذات پر نہیں، اس کا یقین یہ بنا ہوا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولا، میں نے دھوکہ دیا تو 50,000 1 لاکھ کا نفع ہو جائے گا اور پیسوں سے میرا کام بنے گا۔ کیا بنے گا؟ لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں، ایک بات کہوں کہ یہ زمین کس نے بنائی؟ بولو اللہ نے، اور آسمان اللہ نے۔ تو جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہ اللہ کے تابع ہیں، نفع دینے میں اور نقصان دینے میں۔ یہ بات یاد رکھو کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہ اللہ کے تابع ہے، نفع دینے میں اور نقصان دینے میں۔ یہ بات نہیں ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے کوئی چیز بناوے اور وہ چیز بننے کے بعد اللہ کی قدرت کے اندر سے نکل جائے۔ ایسا ہوا کبھی؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟
ہے کہ اللہ کی قدرت کے اندر سے کوئی چیز نکل جائے اور جس کو چاہے فائدہ پہنچائے جس کو چاہے نقصان ہے. جیسے لوہار کہ لوہار نے اپنی ہنر مندی سے کوئی چیز بنائی لوہے کی تلوار. کیا بنائی؟ تلوار. اور تلوار بلال بھائی نے خریدی. تو اب یہ تلوار لوہار کے قبضے کی چیز رہی. ارے بولو اب یہ لوہار کو مارے گا تو لوہار مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ لوہار کہ میں نے بنایا ہے اور ہاں آپ نے بنایا لیکن یہ تلوار آپ کے قبضے کی نہیں. آپ بولو آپ زخمی ہو جاؤ. تو کیا اللہ کا معاملہ ایسا ہے؟ اللہ کوئی چیز بناوے اور وہ چیز بننے کے بعد اللہ کی قدرت کے اندر سے نکل جاوے اور جس کو چاہے فائدہ پہنچائے جس کو چاہے نقصان. بلکہ زمین اپنے وجود میں آنے سے پہلے اللہ کی محتاج اور جب وجود میں آ گئی تو نفع دینے میں اللہ کی محتاج اور نقصان دینے میں اللہ کی محتاج. زمین کے بس کی بات نہیں وہ جس کو چاہے فائدہ پہنچائے نقصان. آسمان کے بس کی بات نہیں وہ جس کو فائدہ پہنچائے یا نقصان. حتیٰ کہ فرشتوں کے بس کی بات نہیں کہ وہ جس کو چاہے فائدہ پہنچا ہے یا نقصان. وہ تو اللہ کے قدرت اور اللہ کے فیصلے سے ہوگا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے فیصلے پر قادر ہے، غالب ہے، قدرت رکھتا ہے، موت اور حیات کا مالک ہے لیکن لوگ جانتے نہیں. یقین کمزور ہونے کی وجہ سے ایران توران کی باتیں کرتے کہ آپ نے ایسا کیا اس لیے ایسا ہو گیا. آپ ایسا کرتے تو ایسا نہیں ہوتا. تو کیا اللہ دنیا بنانے کے بعد ناکام ہو گیا یا دنیا اللہ کے قبضے کے اندر سے نکل گئی یا اللہ بڈھا ہو گیا؟ جیسے کسی کا باپ بڈھا ہو جائے بچوں کے سامنے اس کی چلے نا اور بچے وہ کرے جو اپنے جی میں آئے جیسے آج کا ماحول. تو کیا اللہ کا معاملہ ایسا ہے؟ اللہ بوڑھا ہو گیا نا. اللہ تو پہلے سے ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. ایک ایک چیز پر اس کا کنٹرول ہے. اس لیے محترم دوستو بزرگوں یہ دعوت کی مبارک محنت کے اندر ان سارے اعمال میں جان پیدا کرنے. کیا پیدا کرنے؟ کہ ہمارا ایک ایک عمل جاندار ہو کہ جن چیزوں پر حق تبارک و تعالیٰ نے عزت کا وعدہ کیا اگر وہ چیز میں نے اپنی زندگی میں پیدا کر لی تو حق تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے حساب سے عزت دے گا. جن عمل پر حق تبارک و تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا اگر وہ صفت میں نے اپنے اندر میں پیدا کر لی اللہ اپنے وعدے کے حساب سے مدد کرے گا. جن چیزوں پر حق تبارک و تعالیٰ نے جو ہے روزی دینا طے کر دیا ہے کہ اگر وہ عمل ہم نے اپنی زندگی میں پیدا کر لیا تو حق تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے حساب سے روزی دے گا. آج دنیا کے لوگ اپنے حالات کو اسباب سے بنانا چاہتے ہیں. بہت بڑی ہماری غفلت ہے، بہت بڑی ہماری بھول ہے. دنیا کے لوگ اپنے حالات کو اسباب سے بنانا چاہتے ہیں کہ اسباب پیدا کرو پھر تم خوشحال ہو جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں نا لیکن حق مولانا ابراہیم صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ دنیا کے ہر سبب کو حق تبارک و تعالیٰ نے پردہ بنایا ہے. کیا بنایا؟ پردہ. اور پردے سے چیز کو ظاہر فرمایا ورنہ اصل تصرف کرنے والی ذات جس کی ہے ایک اللہ کی. نہ تم اور نہ تمہاری چیزیں، ساری چیزوں پر تصرف کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. اور اسی لیے فرماتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر سبب کو حق تبارک و تعالیٰ نے دو رخا بنایا ہے. سمجھنے کی بات ہے دنیا کے ہر سبب کو حق تبارک و تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے؟ دو رخا. مثلا مال کہ مال کے دو رخ ہے کہ مال کے ذریعے سے کبھی کیا ہوگا کہ آدمی کی حاجتیں پوری ہو جائے گی، خوشحال ہو جائے گا. اور کبھی کیا ہوگا کہ مال کی وجہ سے اس کی حاجت تو پوری نہ ہوئی اور ڈاکوؤں نے چوروں نے دیکھ لیا تھا اس کو اس کے مال کو لوٹ لیا اور اس کو بھی مار دیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دواؤں کے دو رخ. دواؤں کے ذریعے سے کبھی آدمی صحت مند ہو جاتا ہے اور کبھی دواؤں کا الٹا ری ایکشن ہوتا ہے اور آدمی زندگی سے ہاتھ دھو دیتا ہے. کبھی تاجر تجارت کرتا ہے، تجارت کے ذریعے سے آدمی مالدار بن جاتا ہے تاجر، اور کبھی قرضدار ہو جاتا ہے. ارے بھئی یہ قرضہ کس کا؟ تاجر ہو آپ تو کیا تاجروں سے مال لیا تھا اور پھر کیا ہو گیا کہ بھاؤ ایک دم ڈاؤن ہو گیا اور
सारा का सारा कर्जा मेरे सर के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो दुनिया के हर सबब को हक तबारक व तआला ने क्या बनाया है भाई, दो रुखा। इसलिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो मेहनत है वो ये है, जो असल में आपको बताना चाहता हूँ, इसका मुज़ाकरा करना चाहता हूँ कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मेहनत ये थी अपने उम्मतियों पर कि बंदा हर हाल में ये देखे कि मेरे लिए मेरे अल्लाह का हुक्म क्या है। अगर अल्लाह इसको मालदार बनावे तो ये मालदारी के हुक्म को देखे कि अल्लाह ने मुझे माल दिया है, मालदारी में अल्लाह का हुक्म क्या है। और अल्लाह ने इसको बदहाल बनाया किसी हिकमत की वजह से। हाँ, अल्लाह किसी को बदहाल बनाता है, क्या बनाता है, गरीब, इसमें इसकी हिकमत होती है, वो हकीम है। किसी को खुशहाल, किसी को बदहाल, ये सारे एग्जाम में है। फिर भी गरीब भी इम्तिहान में और मालदार भी इसमें है, एग्जाम में, इम्तिहान में, सबका इम्तिहान होगा। अगर किसी हिकमत की वजह से तुमको बदहाल बनाया तो बदहाली के हुक्म को पूरा करें और ये देखें कि मेरे लिए मेरे अल्लाह का हुक्म क्या है। ये किसकी दावत है, ये नबियों की दावत, सारे नबियों की, कि जब आदमी अपनी जिंदगी में इस लाइन पर नहीं चलता और तो फिर क्या होगा, इसका यकीन माल से और कुर्सी से बनने का होगा। तो फिर ये क्या होगा कि माल और कुर्सी के मिलने पर ये अल्लाह को भूल जाएगा। अब अल्लाह ने इसको मालदार बनाया है तो ये गफलत की वजह से अल्लाह के हुक्मों को छोड़ेगा। अब क्या करेगा, फजर में 9 बजे उठेगा और नाश्ता करेगा और फजर की नमाज उड़ाएगा। अब क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की, अब तो मालदार हो गया। और अगर गरीब बनाया है और ये लाइन पर चला दिया कि मेरी जिंदगी का मकसद ये तो इबादत है और अपनी जिंदगी का मकसद इसने बस माल को ही समझा है और माल इसके पास है नहीं, ये हालत में है, तो ये हालत की वजह से क्या करेगा, नमाज को छोड़ देगा। मुलाकात में हम गए, हालात है तो भाई नमाज पढ़ो, मौलवी साहब क्या नमाज की बात करते हो, इतने हालात है क्या नमाज करते हो। खुशहाल बनावे तो खुशहाली में खुदा के हुक्म को भूल जावे और बदहाल बनावे तो बदहाली में खुदा के हुक्म को भूल जावे। तो ये दोनों नाकाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नाकाम। और कामयाब कौन, कि बंदा ये देखे कि मेरे लिए मेरा अल्लाह का हुक्म क्या है। जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमारे लिए इबरत है कि इनका भी हाल अच्छा नहीं था। इस उम्मत की रहबरी के लिए अल्लाह ने इस उम्मत को हजरत इब्राहिम का वाक़या सुनाया है और कुरान ने कहा कि हजरत इब्राहिम की जिंदगी में हुजूर की उम्मत के लिए एक क्या है, एक सबक है, एक रहनुमाई है कि क्या कि हजरत इब्राहिम का हाल अच्छा नहीं था। क्यों, इसलिए कि बादशाह दुश्मन, खानदान वाले दुश्मन, बस्ती वाले दुश्मन। क्यों दुश्मन, इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह से होने की दावत देते और वो सारा बादशाह और इनकी जो रईयत और इनके खानदान वाले वो भूतों को पूछते थे, सूरज को पूछते थे, चांद को पूछते थे। हजरत इब्राहिम ने इन तमाम चीजों की तरफ से रुख हटाकर यूं कहा कि मेरा अल्लाह एक है और मैं मेरे अल्लाह की बात को छोड़कर कभी कामयाब नहीं हो सकता। आप इन सारी जो है बुतों की इबादत को छोड़ दो, खतरनाक हालत। तो बादशाह ने डराया किसको, हजरत इब्राहिम को, कि आप जिस कलमे की दावत दे रहे हो, आप इस कलमे की दावत से बाज आ जाओ। मैं बाज नहीं आऊंगा। कि फिर जानते हो क्या होगा, कि क्या होगा, कि हम आपको आग में डाल देंगे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए कि क्या होगा भाई, माहौल ऐसा है, क्या करे, चलो अभी है ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जम गए कि मेरी कामयाबी अल्लाह का हुक्म मानने में है, चाहे अच्छा हाल हो तो और बदहाल हो तो, दोनों हालतों में काम बनाने वाला कौन है, एक अल्लाह है और मैं मेरे अल्लाह की बात को छोड़कर कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो अभी बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने इनको हजरत इब्राहिम को आग में डाल दिया। जबरदस्त, सारे वाक़यात आप लोग सुन चुके हैं। जिस कलमे की दावत हजरत इब्राहिम दे रहे थे, उस रास्ते का इम्तिहान कि इब्राहिम आप भी जमते हो कि नहीं जमते। लेकिन हजरत इब्राहिम जम गए। क्या हो गए, जम गए। तो फिर और इन्होंने आग के अंदर डाल दिया। उलमा लिखते 40 दिन आग में रहे। कितने, 40 दिन। 40 दिन के बाद बाहर निकले तो दाढ़ी का बाल भी नहीं जरा। सीधा हुक्म अल्लाह का किस पर गया, आग पर।
قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آپ تو میرے خلیل کے لیے، میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے۔ اللہ تو اللہ ہے، کون ہے وہ؟ آپ کو آگ بھی بنا دے اور آپ کو گلزار بنا دے، وہ ہر سبب میں دو رکھا ہے۔ ہمارے اپنے حالات، ہمارے اپنی زندگی میں حالات اللہ بدلتے کہ نہیں بدلتے؟ آپ کے گھر کبھی بچہ پیدا ہوا تو لوگ مبارکبادی دیتے کہ نہیں دیتے؟ اور چند سالوں کے بعد اسی بدن کے اندر تبدیلی لائی اللہ نے اور اس کو جوان بنایا۔ بچپنا گئی، آپ کیا بنا دیا؟ جوان، بڑا اٹھک پھٹک کرنے والا جوان۔ پھر چند سالوں کے بعد اس جوانی کو ختم فرما کر اس کے اوپر بڑھاپا، بڑھاپے کی آثار، اب قبر کے اندر پیر لٹکے ہوئے، پتہ نہیں کب جائے اور کب جائے۔ یہ ہمارا کپڑا آج نیا ہے، پھر کل کو پرانا ہو جائے گا، 6 مہینے کے بعد پھٹ جائے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیا کے ہر سبب کو حق تبارک و تعالیٰ نے دو روکھا بنایا ہے۔ اس لیے جو بندہ دنیا کے حالات اور دنیا کے اسباب پر ہی بھروسہ کر کے زندگی گزاریں گے وہ ہر حال میں ناکام رہیں گے۔ یہ ہماری دعوت کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اسباب میں رہیں، لیکن اسباب سے زندگی بننے کا یقین نہیں، بلکہ کام بنانے والی ذات یہ تو اللہ کی ہے کہ یہ میرا یقین بنے، اور اس یقین کو مضبوط بنانے کے لیے میں اللہ کے راستے کے اندر چلوں، گھوموں پھروں، قربانیاں دوں۔ جیسے صحابہ اللہ کے راستے کے اندر گھومے، چلے پھرے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ لگایا اور زبردست انہوں نے قربانیاں دی ہیں، زبردست۔ پھر حق تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کامل عطا فرمایا تھا۔ 13 سال مسلسل کیسے زبردست حالات، اندازہ لگاؤ کہ کتنے زبردست حالات، لیکن انہوں نے ایسا ایمان سیکھا تھا اور اعمال سے زندگی کے بننے کا ایسا یقین ان کی زندگی کے اندر تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر حال کے اندر کامیاب کیا۔ ورنہ بدر کہ ان کا 1000 کا مجموعہ، ہتھیار ان کے پاس، اور یہاں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ ظاہر میں یوں لگتا ہے کہ یہ ابھی سب کے سب قیمہ بن جائیں گے، سب کو یہ قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، لیکن حق تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت ساتھ کر دی۔ 1000 اور پھر 2000 اور پھر بعد میں روایت آئی 5000 جو ہے فرشتوں کی جماعت کو اتار دیا مدد کے لیے، اور اللہ نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، گھبرانے کی بات نہیں۔ تو یہ اعمال حق تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔ یہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارے اعمال میں جان پیدا ہوگی، اور جب اعمال میں جان پیدا ہوگی تو اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا ہوگا، اور جب اللہ کی ذات سے پلنے کا یقین ہوگا تو آدمی ہر حال میں اللہ کے حکموں کے اوپر جمے گا، اور اس کا یہ یقین بنے گا کہ جو ہے پالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ آخری بات یہ یقین بنے گا، کیا بنے گا؟ کہ پالنے والی ذات کس کی ہے؟ ایک اللہ کی۔ اسی لیے قرآن کریم میں جب حق تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو شروع کیا تو اللہ پاک کے بے شمار نام صفات، ہزاروں کی تعداد میں، لیکن جب قرآن کو شروع کیا تو سب سے پہلے اپنی ربوبیت سے اپنا تعارف کرایا کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین، عالمین کا رب۔ اور اللہ کیسے پالتا ہے؟ شرہم الی سائد وخیر الیہم نازل عقلہم فی مدازہم کانہم لم یمسونی۔ او میرے بندے، میں تمہیں ایسے پالتا ہوں کہ روزانہ تمہارے گناہ میرے پاس پہنچتے ہیں، اس کے باوجود میں تمہاری روزی کے دروازے کو بند نہیں کرتا۔ حدیث قدسی میں حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں روزانہ تمہارے گناہ میرے پاس پہنچتے ہیں، لیکن میں تمہارے گناہ کو، تمہاری روزی کے دروازے کو بند نہیں کرتا، اور پھر رات میں ایسی میٹھی نیند سلاتا ہوں گویا کہ تم میرے نافرمان ہو۔ اللہ بڑی قدردان ہے۔ اللہ جل شان یہ حدیث قدسی میں یہ باتیں ارشاد فرماتا ہے کہ آدمی کو اللہ کی ذات سے پلنے کا یقین آئے گا کہ اب تو ہر حال میں میری زندگی کا مقصد ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا سب کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو محترم دوستو بزرگو، یہ زندگی میری بنے، آپ کی بنے، اور عالم میں بسنے والے انسانوں کی زندگی میں یہ صفاتیں پیدا ہو تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ سیکھنے کے لیے اور اللہ کی قدرت اپنے ساتھ کرنے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے۔
کیا ہے؟ اور اس کا پہلا پگتیا کیا ہے کہ 4 مہینے ہیں. اللہ کو پیاری ہے قربانی، مسلمان کو پیاری ہے بریانی، لیکن قربانی تو پہلے دے. قربانی دے تو پھر خالی بریانی نہیں، پھر سموسے بھی ملیں گے، کباب بھی ملے گا، پایا بھی ملے گا، موٹی بھی ملے، ساری چیزیں ملے گی. لیکن کیا کرو، پہلے قربانی تو دو. صحابہ نے قربانیاں دی، پھر حق تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا دیا کہ جب قیصر جو ہے ملک فارس کا جب خزانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خدمت کے اندر آیا کہ جس کا جب یہ تخت تھا، کہ جب یہ تخت آیا کہ جس کے اوپر 13,000 من جو ہے چاندی لگی ہوئی تھی، 153 من سونا لگا ہوا تھا، اور 80 سیر کا سونے کا وزنی سونے کا تاج تھا. وہ سونے کی ستروں سے بندھا ہوا تھا. جب بیٹھتا تھا تو وہ فٹ ہو جاتا تھا. وہ جب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر آیا ہے، اور جب یہ ملک فارس کے بادشاہ کا جو قالین تھا اندر، کہ جب یہ مدینہ المنورہ کے اندر آیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اس کو بیت المال کے اندر جمع کر. کیا کیا؟ ایسا نہیں کہا کہ میوزیم میں اس کو رکھ دو تاکہ لوگ دیکھیں، بلکہ یوں کہا کہ اس کو تو کاٹو. مدینہ منورہ میں کتنے مکانات ہیں، سارے مکانات کے اندر اس کو بانٹو. سونے کی تاروں سے اس کے اوپر جو ہے نقشہ بنا ہوا تھا. علماء لکھتے ہیں کہ سارے اہل مدینہ کے حصے میں ایک بارش کے برابر وہ قالین آئے. وہ زمان انہوں نے بیچا 6,000 درہم آئے، ایک بارش کی قیمت. حق تبارک و تعالیٰ نے دنیا اتنی دی، اور پھر حق تبارک و تعالیٰ سے اتنا یقین کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال آیا تو بانٹنے کے بعد بچ گیا، تو شورا کو بلائی کہ بھائی کیا کرے اس کا. تو شورا نے یوں کہا کہ حالات آتے رہتے ہیں، کبھی یہ مہمان، کبھی وہ قافلہ، کبھی یہ لڑائی، کبھی یہ جہاد، تو اس کو تو رکھ دو ابھی تاکہ حالات کے آنے پر یہ کام لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور عجیب بات فرمائی کہ تیرے منہ پر یہ بات شیطان نے کہلوائی. کیا فرمایا؟ یہ بات تیرے منہ پر شیطان نے کہلوائی، اور اللہ نے مجھے اس کا جواب سکھلایا کیا کہ میرے لیے تو یہی راستہ ہے جو راستہ حضور کے زمانے میں تھا، اور میرے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا کہ کوئی بھی حالات آئے تو حالات کے آنے پر 2 رکعت نماز. کہ اگر ہم نے مال کو بیت المال کے اندر جمع رکھا اور حالات آئے تو ہماری نظر کس پر جائے گی؟ اللہ کی طرف جائے گی. تو یہ اللہ کے راستے کی محنت میرے دوستو، اس لیے سارے نیت کرو، ارادے کرو. امت کی بے دینی ہمارے سامنے ہے، اس ملک کی بے دینی ہمارے سامنے ہے، ہماری نسلوں کی بے دینی ہمارے سامنے ہے. ایسے حالات کے اندر ہم جو ہے قربانی پر نہ آئے. محترم دوست اور بزرگوں، مسلمان ہونے کا ہم نے حق ادا کیا. جھیلنا تو پڑے گا، طبیعت کے اوپر لینا تو پڑے گا ہی. آدمی علاج کرتا ہے تو تکلیف بھی اٹھاتا کہ 2 مہینہ پیسے رہیں گے پھر ایسا، اور یہاں باتھ روم بھی جانا نہیں، آپ کو یہیں پیشاب کرنا ہے، لیکن علاج کے راستے میں تکلیف. دنیا کے ہر کام کے اندر تکلیف، اور اللہ کا دین سب سے بڑا. اس راستے میں بھی تھوڑی تکلیف، تھوڑی ناگواری ضرور آئے گی، لیکن ناکامی نہیں آئے گی. یاد رکھو، کیا نہیں آئے گی؟ ناکامی. تھوڑی بہت ناگواری آئے گی، لیکن تو یہ ناگواری سے گھبرانا نہیں ہے کہ مولوی صاحب کیسی بات کرتے ہو یار، ابھی دکان کا مسئلہ، ابھی یہ مسئلہ، کبھی یہ مسئلہ. یہ سارے حالات ہمارے سامنے ہیں، اور ہم تو اس کی دعوت دینے والے ہیں کہ ہم حالات سے گھبرائے نہیں، بلکہ حالات نامناسب حالات میں ہم قربانی کے اوپر کھڑے ہو، تاکہ یہ قربانی ہم کو حق تبارک و تعالیٰ کا قرب ہم کو دے. تو اس کے لیے نیت کرو، ارادے کرو. بھائی بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون تیار؟ بتاؤ. ہمت مدد خدا. اللہ کی قدرت کا یقینی طور پر ہمارے ساتھ ہونا یہ دین کے راستے میں ہی ہے. بتاؤ بھائی، جلدی جلدی بتاؤ. اللہ خوب آسان فرمائے مدد تو میں چاہ. What's your name, brother? Algan. 4 months in November, inshallah. May Allah accept, inshallah. ابھی اجتماع سے پہلے کون تیار ہے؟ وہ پہلے. We have our Ijtima, inshallah. Our Ijtima is on August 2nd, 3rd and 4th, inshallah. And it will be in Harvi, inshallah. So we request brothers, inshallah, to make the preparation for our Ijtima. We need one Jamaat, inshallah. You know,
inshallah one Jamaat from area 1 is getting prepared inshallah from 1st of July inshallah. So give names also. Other brothers also can, brothers from other areas also can give names inshallah. Who is ready? On the year inshallah. Inshallah मेरा इरादा है inshallah 1st July से. अल्लाह खूब आसान फरमाए, मदद फरमाए। और बताओ और बताइए साथी बताएं। बाकी इरादा करें भाई बता रहे थोड़ा दिल पर लेना है, अल्लाह आसान कर देगा। जी अरसलान भाई माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक है अरसलान भाई। कब से? इंशाल्लाह जल्द जुलाई से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। भाई क्या कह रहे जी क्या नाम आपका? मोहित मोहित भाई। क्या मोहित भाई आपकी क्या? 40 days नवंबर और दिसंबर ऑफ दिस ईयर। नवंबर 40 दिन ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह आसान करे इंशाल्लाह। बेगम जुलाई से चलेगी जमातें आती हैं इंशाल्लाह एरिया 3 इंशाल्लाह जमात फ्रॉम एरिया 3 इंशाल्लाह फॉर 40 डेज। इंशाअल्लाह अल्लाह खूब आसान फरमाए, मदद फरमाए। और बताओ भाई, मक्की वाले बताओ, अपने इलाके वाले बताओ। जुलाई से इंशाल्लाह। क्या कहते हैं आदि साथी? जी सुलेमान साहब अल्लाह कबूल करे, अल्लाह आसान करे इंशाल्लाह। अगस्त से इंशाल्लाह ठीक है। और साथी इरादा करें इंशाल्लाह। जी बिलाल भाई कब से? जून से? जुलाई से करो इंशाल्लाह। हाँ जुलाई पहले सारी इंशाल्लाह। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह आसान शिकागो में करे। एक मेहनत करनी है। हाँ अभी सबका ही कुछ इरादा था। जी ये अभी सलमान माशाल्लाह जी काम के आदमी है, दोनों बहुत काम किया, सारे काम किए। जी अब्दुल्ला क्या इरादा आपका? जुलाई से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कबूल करे, अल्लाह आसान करे माशाअल्लाह। अल्लाह रुकावट को दूर करे मैं भी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह मौलाना साहब को भी अल्लाह ताला हिम्मत दे, आसान करे इंशाल्लाह। मौलाना बहुत सही साहब। और बताए साथी और इरादा करें साथी। 40 days in November क्या नाम बेटे? अब्राह इंशाल्लाह 40 डेज इन नवंबर इंशाल्लाह। और साथी इरादा करिए बताएं। जी रफीक भाई नवंबर से रफीक भाई इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह आसान करे, अल्लाह रुकावट को दूर करे इंशाल्लाह। 40 दिन इंशाल्लाह रमजान के बाद। क्या नाम बेटे? मोहम्मद सालेह। मोहम्मद मौलाना सालेह। सालेह, मोहम्मद सालेह साहब, मौलाना मोहम्मद सालेह साहब माशाअल्लाह। हाफिज इब्राहिम साहब क्या कहते हैं? कब से तकरीब है? कब से मोहम्मद सालेह? रमजान बाद रमजान में इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। या हाफिज साहब इज्तिमा से अल्लाह कबूल करे, बहुत अल्लाह बहुत आसान अल्लाह करे आसान फरमाए, बहुत बहुत आसान फरमाए माशाअल्लाह। फिर हमारे हर शादी की तरतीब तो होनी ही चाहिए, तरतीब के साथ। तरतीब पर नहीं होंगे तो कुर्बानी पर कैसे जाएंगे? तरतीब पर आएंगे तो कुर्बानी पर जाना आसान होगा। इंशाल्लाह। आपकी मस्जिद से एक जमात है ना, एमएसआई से एक जमात है पूरी है ना, इंशाल्लाह मुकम्मल जमात है ये बनाएंगे इंशाल्लाह। अगस्त से इंशाल्लाह इज्तिमा से इंशाल्लाह जी माशाअल्लाह जी या भाई 1 दिसंबर से इंशाल्लाह 40 दिन की जमात इंशाल्लाह 1 दिसंबर से इंशाल्लाह आपके साथ इंशाल्लाह दिया भाई इंशाल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी सिद्दीक साहब क्या कहते हैं? इरादा और करो, करो। कर लो। हाँ, करते करते मरो और मरते मरते करो। बताएं साथी और बताएं। Inshallah, we have one Jamaat from Kyrgyz brothers also from Bhutan, Musalla for 4 months from June, inshallah, right? Inshallah. Brothers from Bhutan, Musalla. मौलाना साहब एक जमात आपकी जून से 4 महीने की, राइट? One Jamaat Albert? One Jamaat for 4 months, right? From June, inshallah. अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। और बताए साथी भाई इरादा करें इंशाल्लाह। ठीक है सब इंशाल्लाह इरादा करते हैं इंशाल्लाह इसका। हाँ अल्लाह ताला हम सब के लिए जो है आसान करे भाई, है ना। और हमारे इज्तिमा की जो है ना खूब आवाज़ लगाए भाई, है ना। अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर जो है, अपने अपने एरियाओं के अंदर जो है ना, हम खूब जो है अपनी इज्तिमा की जो है ना आवाज़ लगाएंगे, है ना। हमारा इज्तिमा जो है अगस्त 2, 3, 4 को इंशाल्लाह, है ना। तो इंशाल्लाह इसकी मेहनत के लिए जो है अभी से अगर हम मेहनत करेंगे इंशाल्लाह तो जो है ना पूरे जो है ना शिकागो के जो है ना एक एक मकान तक जो है ना हमको ये अल्लाह के दीन की बात को पहुंचाना है। ये हमारे जिम्मे है मेरे भाई दोस्तों, है ना। ये हमारी जिम्मेदारी है ना।
تو اس کے لیے انشاءاللہ ساتھی سے گزارش ہے انشاءاللہ کہ اس کی جو ہے نا اپنی مسجد کے اندر اپنے ایریا کے اندر جو ہے خوب اس کی بات چلائے ہے نا، اجتماع کی بات چلائے، اور اجتماع کے پہلے سے جو ہے محنت کے لیے جو ہے اپنے اپنے ایریا سے جو ہے جماعت بھی بنا، جیسے ایریا 3 والے جماعت بنا رہے چلے کی جولائی سے، ایریا 1 والے بنا رہے، اسی طرح ایریا 2 والے بھی بنائے، اور مساجد والے بھی جو ہے نا اجتماع سے بھی جو ہے جماعتیں بنانے کی فکر کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آتے بھی ساتھی آ جائے انشاءاللہ، مشورہ ہوگا انشاءاللہ، ساتھی سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہ جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنا اور اس پر یقین کرنے والا اللہ اپنے فضل و کرم سے بنا دے۔ یا اللہ ہم تمام کو دعوت کی مبارک محنت کے لیے دیر اور دور کے لیے اخلاص کے ساتھ قربانی کے ساتھ اللہ تو قبول فرما لے اللہ، اور اس محنت کے ذریعے سے ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان اللہ کامل بنا دے اللہ، اس ملک کو دین کی محنت کے لیے اللہ تو قبول فرما۔ اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو نے کفار کی اور جو ہے اولاد کو تو نے صحابہ بنا دیا۔ یا اللہ اس ملک کے ایک ایک فرد کو اللہ ہدایت دے کر سارے عالم کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کی صلاحیت اور اس قربانی کے لیے اس ملک کو اور ہم کو اور ہمارے ساتھیوں کو صفات کے ساتھ اللہ قبول فرما۔ اللہ ایمان کامل پہ یقین، یا اللہ ایمان کامل عطا فرما، تیری ذات سے ہونے کا یقین نصیب فرما، تیرے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین نصیب فرما۔ اللہ اجتماع سے پہلے ہم تمام کو صحیح فکروں کے ساتھ اے اللہ کام کرنے کی اور جو ہے محنت کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ رات کو اٹھ کر تیرے سامنے رونے والا بنا، اور صفاتوں کے ساتھ ہم تمام کو اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کام میں جن صفاتوں کی ضرورت ہے اور جن اخلاق اور نرمی کی ضرورت ہے، جن خوبیوں کی ضرورت ہے، وہ تمام صفات سے ہم تمام کو اللہ کو مالا مال فرما۔ ہونے والے اجتماع کو اللہ تو بے انتہا قبول فرما، سہولت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اور اس اجتماع سے ساری دنیا میں ہدایت پھیلے اور ساری دنیا کے تقاضے پیدا ہو۔ اللہ ایسی شکل صورتیں پیدا فرما کہ اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔